اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنین کا قول صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے جب انہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ بعض احادیث میں پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کو خدا اور رسول کی نظر میں بہترین شخص قرار دیا ہے۔ علی اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ یعنی وہ کون سی اہم خصوصیت جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا؟ علی ابن ابی طالب کے پاس کیا چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو انہیں برتر بناتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر کے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں: الایمان 10 درجات فالمقداد فی الثامنہ وابو ذر فی التاسعہ وسلمان فی العاشرہ۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہے، ابو ذر 9ویں درجے پر ہے، سلمان 10ویں درجے پر ہے۔ ایمان کے درجات میں اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ آج کی آیت ان سوالات کے جوابات دے رہی ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یعنی وہ مؤمن مفلحین میں ہیں جو اللہ اور رسول کے بلانے پر آئیں اور ان کی بات کو من اور عن قبول کریں۔ نبی پر ایمان ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ان کی اطاعت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو انسان پر کچھ چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کا احساس لوگوں کے ایمان اور صحابہ کے درمیان فرق کا تعین کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارزش رکھتے ہیں کیونکہ پیغمبر خدا کے لیے کوئی بھی ابو الحسن جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمام مخلوقات میں سے پیغمبر کے سلسلے میں سب سے زیادہ احساس ذمہ داری رکھنے والے تھے، زیادہ فرما بردار تھے۔ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا سب سے زیادہ پابند سمجھتے تھے۔ یہ پابندی کس چیز کی تھی؟ یہ پابندی اس بات کی تھی کہ ہمارے سید و سردار حضور سرور کائنات دنیا میں کیا کرنا چاہتے تھے، وہ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا ہم و غم کیا تھا، وہ عمارت کیسی تھی جسے رسول خدا بنانا چاہتے تھے، اور کیا وہ مکمل طور پر تعمیر کر پائے یا وہ ادھوری رہی۔ میں اپنی بساط کے مطابق، آپ اپنی بساط کے مطابق، آئیے نبی کی خواہش پوری کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ اس پابندی اور اس مشن کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، لیکن ہمیں خود نبی کی طرح 24 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بعض لوگ نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے۔ اس درمیان وہ اپنے لیے ایک تیسرا راستہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف وہ نبی کے پیش گوئی پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس عقیدے کو بغیر اطاعت کے جب حاصل کیا ہے تو ایسی اطاعت انہیں کسی مقام پر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اگر وہ صرف اطاعت کے بغیر ایمان لانے والے ہوں گے۔ وہ کسی بھی سمت میں جھک سکتے ہیں۔ یہ راستہ یقیناً غلط راستہ ہے، کیونکہ جو حق کے ساتھ نہیں یقیناً وہ حق کے خلاف ہے۔ کوئی تیسرا راستہ یہاں پر نہیں۔ جو پیغمبر کے ساتھ نہیں وہ کسی اور کے خلاف، جو علی کے ساتھ نہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا۔ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا تھا: الساکت اخو الراضی ومن لم یکن معنا کان علینا۔ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے دشمن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔